4 خوبصورت لڑکیوں کو ایک اچھے سے ہال میں آپ لاک کر دیجیے شام کو، اور دوسرے دن صبح میں وہ ہال کھولیے، وہ کمرہ کھولیے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھا کے بند کیجیے کہ تم لوگ رات بھر واشنگ پاؤڈر نرما، دودھ سی سفیدی نرما سے آئے، رنگین کپڑا بھی کھل کھل جائے، یہ بات کو ریپیٹ کرنا ہے پوری رات۔ صبح میں آپ کمپنی کے مالک کو لے کے آئیے اور بولیے کہ بھائی یہ لڑکیوں نے رات بھر 1,01,111 مرتبہ آپ کی کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے، تو وہ کمپنی کا مالک کہے گا سب سے پہلے ان لوگوں کو گلوکوز چڑھاؤ، مرنے کی حالت ہو گئی، اس کے بعد پاگل خانے میں بھیجو۔ کیا فائدہ یہ لوگ کمرے میں بیٹھ کے میرا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ دیتے رہے؟ ارے اگر وہی 4 وقت پریکٹس کر کے اسٹار ٹی وی پہ یا زی ٹی وی پہ پیش کرتے تو میری کمپنی کو فائدہ ہوتا، میرا واشنگ پاؤڈر بکتا، اور جو ہے لوگوں کے میلے کپڑے صاف ہوتے، تو جو انکم ہوتی میں اس میں سے ان کی مزدوری بھی دیتا، ان کی محنت کا پھل بھی دیتا، ان کو رائلٹی بھی دیتا۔ زندگی بھر جب تک یہ ایڈورٹائزمنٹ آتے رہیں گا، ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ دیکھتے رہیں گے، لوگ واشنگ پاؤڈر خریدتے رہیں گے، اس کا پروفٹ ان کے حصے میں بھی کچھ حصہ جائیں گا۔ یہ ہے آپ کا ثواب جاریہ۔ آپ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور پھر اوپر سے اس وظیفے کو ذکر کا نام دے دینا، یعنی یہ پاگل پن نظر نہیں آ رہا ہے؟ بڑے اعتراضات کر رہے ہیں لوگ، بڑے اعتراضات، ہو ارے کہاں سے آ گیا تو، پاگل ہے کیا؟ اچھے اچھے عقلمند لوگ، یعنی لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والے، ایسے بڑی بڑی سنستھائیں چلانے والے، اور عقل دیکھو آپ دین کے معاملے میں بالکل کہیں گلیوں میں کچرا چنتے ہوئے پھر رہی، زندگی کے دوسرے معاملات میں آخری درجے کے ہوشیار، جواب دینے میں ماسٹر، کسی کو الزام لگا دینے میں ماسٹر، کسی کو سیاست میں پچھاڑ دینے میں ماسٹر، بولنے بیٹھے تو بہت کچھ بول سکتے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جہاں اسلام کا معاملہ آ گیا، دین کا معاملہ آ گیا، عقل اتنی یعنی کچرا کنڈی میں نظر آتی، پوری یہودیوں اور عیسائیوں کے جیسا، کہ وہ اپنے انبیاء کو خدا بنا بیٹھے ہیں، اور کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، خنزیر کو حلال کر لیا، شراب کو حلال کر لیا، زنا کو حلال کر لیا، بے حیائی کو حلال کر لیا، اور عقل دیکھو تو دنیا میں ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، یہ گولیاں بنا رہے ہیں، ایک سے ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، لیکن اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جس طرح اللہ نے آدم کو بغیر باپ کے تو کیا بغیر ماں کے پیدا کر کے بتا دیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ یعنی آپ چونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے بڑوں نے آپ کو سمجھا دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد، تو آپ کو آپ کے بڑوں کی بات سمجھ میں آ گئی، ان کے بڑے ان کو نہیں سمجھائے ہوں گے، ان کو عقل نہیں ہے، آپ کے پاس ان سے زیادہ عقل ہے، مگر نہیں، جس طرح انہوں اپنے دین کے معاملے میں بے عقل ہیں، آپ اپنے دین کے معاملے میں بے عقل ہیں، عقل استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا گیا ہے، آپ کو اصل کام سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں دینا ہے ان کو، آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، آپ کو وظیفوں پہ لگانا، آپ کو درود پہ لگا دینا، آپ کو سنتوں پہ، نفلوں پہ، واجب پہ، پتہ نہیں کیا کیا، ارے بھائی جو سوال ہونے والا ہے وہ فرض نماز کا سوال ہونے والا ہے، مگر نہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ارے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بڑی بڑی باتیں لکھ دے رہے ہیں لوگ فیس بک پہ اور واٹس اپ اس پہ، یوٹیوب پہ، ذرا اپنے دماغ کا علاج کرا لینا، جا کے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لینا۔ یعنی اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک ڈاکٹر سے اگر آپ چٹھی لکھا لیے تو ذری سی بھی عقل رکھنے والا دیکھے گا نام کیا ہے، اس قابل بنے گا کہ اس کا نام یاد کروں میں دوا کا، جا کے میڈیکل ہال سے وہاں سے دوا لینا ہے۔ اب آپ ڈاکٹر پہ بھی ایمان لائیں گے، وہ میڈیکل ہال والے پہ بھی ایمان لائیں گے، وہاں کام کرنے والے جھاڑو دینے والے پہ بھی ایمان لائیں گے، دیکھیں گے نہیں وہ دوا برابر ہے نہیں ہے، اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری برابر ہے نہیں ہے، کہیں ایکسپائر دوا تو نہیں کھا رہا ہوں میں، تو مر جائیں گے، بیمار ہوتے رہیں گے۔ وہی حال امت کا ہے اس وقت، جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ، آپ پٹ رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے۔
بچیاں ہمارے دھیڑوں سے شادی کر رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے. ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں، ایکس مسلم ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہے. ہم کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے بچے کو کھڑا کر کے 10 بچے آ کے تھپڑ مار رہے ہیں اس کو، ہماری جو ہے شرم و حیا جاگری نہیں. ہمارا قرآن جلایا جا رہا ہے جس کے وہ چومتے بڑے، اس میں حیض کا ذکر، شیطانوں کا ذکر، کافروں کا ذکر، منافقوں کا ذکر، جہنم کا ذکر، چومے چلے جا رہے. واہ 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 واہ، عقل گھاس کھانے گئی بھی ہے. ارے بھائی وہ چومنے کی چیز نہیں ہے، وہ عمل کرنے کی چیز ہے. وہ کہیں بھی رکھ دو، آپ نیچے رکھو، اوپر رکھو، بیگ میں رکھ کے نیچے، فلائٹ میں رکھ کے اوپر جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے جہاں آپ کا حمام ہے اس کے نیچے آپ کا بیگ ہوگا. بے ادبی کرنے کا مقصد ہے کیا؟ ارے اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہوں گی کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے اور تم نہیں سمجھ رہے. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا منافق، اس سے بڑا غدار کوئی ہوگا کہ اللہ نے اس کو بہترین امت میں پیدا کیا، بہترین امت میں، اور یہ الو کا پٹھا جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آپ کا غریب بھائی اٹھ کے آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ کتاب سمجھنے کی ہے، کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ، یہ تدبر، غور و فکر کرنے کے لیے ہے، یہ عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے. ذرا بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں کرتے تھے جلال کا آپ کا کیا عالم رہتا تھا، آنکھیں کیسی سرخ ہو جاتی تھی. مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی، آپ کا جوش اور آپ کا ولولہ، آپ کی آواز کہاں تک پہنچتی تھی، آپ کا غصے کا عالم کیا ہوتا تھا. بڑی باتیں کر کے نبی کے اخلاق اور نبی کا یہ آپ کا انداز سخت ہے. آپ نے پڑھا ہی کہاں؟ کبھی ہاتھ لگایا بخاری کو، کبھی ہاتھ لگایا مسلم شریف کو؟ ارے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھنے والے، پڑھ کے نہیں سمجھنے والے بخاری مسلم کیا پڑھیں گے؟ آپ تو ابا کے غلام ہیں، مولویوں کے غلام ہیں، جمعے کے دو رکعت کے امام کے غلام ہیں، یا ہماری اپنی جماعت اور اپنے فرقے کے غلام ہیں. باقی کے تو ابلیس کے غلام ہیں. پھر یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. افلا تعقلون تو بیکار ہے آپ لوگوں کے لیے آیت ہی ہے. استغفر اللہ.